کارل فون کلوزویٹس ایک بہت بڑا جنگی فلسفی تھا جس نے جنگ اور لیڈرشپ، قیادت کے بارے میں، جنگی قیادت کے بارے میں اور جنگ کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں جو باتیں بیان کیں وہ آج تک ایک کلاسک مانی جاتی ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں کلوزویٹس کی جو دانش مندی تھی اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور جنگ کی تاریخ سے کچھ مثالیں بھی ساتھ رکھی گئی ہیں۔ میں نے پہلی بار کلوزویٹس کی کتاب 1975 میں دیکھی، اور اس وقت سے آج تک اس کتاب نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور یہ 18 سال کے بعد یہ جو خلاصہ ہے 45 صفحوں میں، یہ سن 93 میں نے تحریر کیا، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کلوزویٹس کا جو فلسفہ تاریخ اور فلسفہ جنگ ہے اس کو مختصر کر کر پیش کیا جائے۔ پہلا چیپٹر تھیوری آف وار، یعنی جنگ کی تھیوری کیا ہے۔ کلوزویٹس کہتا ہے کہ جنگ میں کچھ ایسی انسان کے کردار کے اوصاف یا خصوصیات، جس طرح شجاعت، جنگ کا فرکشن کیا ہے کہ کلوزویٹس بیان کرتا ہے کہ چلنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ پانی میں چلنا چاہیں تو وہی چلنا جو ہے، حرکت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس میں بہت مزاحمت ہوتی ہے، اور وہ چلنا پھرنا پانی کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو کلوزویٹس نے فرکشن بیان کیا۔ اب کہتا ہے کہ فرکشن کی وجہ سے، شجاعت جیسی اوصاف کی وجہ سے، دشمن کی فیکٹر کی وجہ سے، ظاہر ہے جب آپ ایک جنگ کر رہے ہیں تو آپ کے مخالف ایک دشمن ہے جو آپ ہی کی طرح سوچتا بھی ہے، منصوبے بھی بناتا ہے اور سارے کام کرتا ہے۔ کلوزویٹس کہتا ہے کہ صرف مادی جو قوتیں ہیں یا مادی اوصاف کے اوپر توجہ دینا، جسے کہتے ہیں مٹیریل فیکٹر، وہ غلط ہوگا۔ دوسرا، کلوزویٹس یہ کہتا ہے کہ جو ملٹری جینیس ہے یا جنگ کرنے کا جو اعلیٰ کردار ہے، وہ جو فلسفہ ہے یا تھیوری ہے اس سے اوپر ہوتا ہے، یعنی تھیوری یا فلسفہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ وہ جو جنگی لیڈر ہے جس کو ملٹری جینیس کہتے ہیں، وہ جو پڑھایا جاتا ہے یا جو تھیوری ہوتی ہے اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی مثالیں دیتا ہے۔ کلوزویٹس کہتا ہے کہ تھیوری کا جو مقصد ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایک فوجی جرنیل کی تھیوری رہنمائی کرے گا۔ تھیوری کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ساری عمر ایک جو جرنیل یہ جنگ کا طالب علم ہے، وہ ساری عمر یہ مطالعہ کرنے میں نہ ضائع کر دے کہ تھیوری ہے کیا، یعنی جنگ کیا ہے۔ ٹیکٹکس کے بارے میں کلوزویٹس بیان کرتا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس میں، اس میں یہ محدود ہوتا ہے، جبکہ جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی، وہ اس سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکٹکس کو تو سمجھنا آسان ہے، یعنی وہ مختلف چیزیں جو آپ جنگ میں انفرادی طور پہ کرتے ہیں، لوور لیول پہ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہے، لیکن پوری جنگ کو چلانا، فوج کو چلانا، یہ بہت مشکل ہے۔ اب تھوڑی سی مثالیں میں دوں گا کلوزویٹس کی، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ پانی پت کی جنگ 1761۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں
اپنی جو کمیونیکیشن تھی، یعنی جو اس کی جو رسد کی جو راہ تھی، اس کو چھوڑ کر ایک مخالفت سمت سے مراٹھوں پر حملہ کیا، اور جس طریقے سے اس نے کونج پورہ پر دریا جمنا پار کر کے مراٹھوں کی جو رسد کی راہ تھی اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، اور اپنی رسد کی راہ کو اس نے چھوڑ دیا مکمل طور پر شمال کی طرف، وہ بھی ایک حیران کن ایک کارروائی تھی۔ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنی کمیونیکیشن کو، یعنی جو شمال کی طرف اصل میں اس کی جو بیس تھی وہ تو افغانستان یا پنجاب تھا، تو اس نے اس بیس کو چھوڑ کر جنوب کی طرف مراٹھوں کے جا کر اس نے بلاکنگ پوزیشن لگائی، اور جنگ کے سارے اصول اس نے توڑ دیے، اور یہ آپ دیکھیں کہ دریائے جمنا اس نے کنج پورہ پہ پار کیا۔ یہ بھی ایک تمام جنگی اصولوں کے خلاف تھا، لیکن وہ کامیاب ہوا، اور اس نے پانی پت پہ مراٹھوں کو شکست دی۔ آسٹریلیٹس کی جنگ ہے، یہاں نیپولین جو تھا اس کے پاس 70,000 فوج تھی، اور 85,000 جو رشین اور آسٹریا کی فوج تھی وہ اس کے مخالف تھی۔ جنگ میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو اونچی جگہ ہے، اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ جو اونچی جگہ ہے، جو جہاں سے آپ دشمن پر زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر پوزیشن لیتے ہیں۔ لیکن یہاں آسٹریلیٹس میں نیپولین نے اونچی جگہ کو چھوڑ دیا اور اونچی جگہ سے نیچے پوزیشن لی، یہ آپ دیکھیں، اور اپنے دشمنوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ کمزور ہے، اور وہ جو تھے زیادہ کچھ جو تھا اوور کانفیڈنس آ گیا، زیادہ خود اعتمادی آ گئی، اور اسی وجہ سے وہ جنگ بھی ہار گئے۔ 1965 میں 8 ستمبر کو گڈگور کے مقام پر انڈیا کا پورا بختربند ڈویژن پاکستان پر حملہ آور ہوا، اور پاکستان کی صرف ایک یونٹ 25 کیولری نے اس کو شکست دی۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈسپوزیشنز ہیں کہ انڈینز نے 7 اور 8 ستمبر کو کشمیر کے راستے یہ حملہ کیا، اور فرسٹ آرمڈ ڈویژن نے بریک آؤٹ کیا۔ یہ آپ دیکھیں سامنے پاکستان کی 2 پنجاب کی ایک کمپنی لگی ہے، ڈیلٹا کمپنی، جس کو مکمل طور پر انڈینز نے منتشر کر دیا۔ 3 ایف ایف ہے پاکستان کی، یہ بھی منتشر ہو گئی مکمل طور پر، اور یہ 25 کیولری نیچے ہے جس نے اس پورے بختربند ڈویژن کو شکست دی۔ اب کیسے دی یہ تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں۔ گڈگور تھارو کی جو جنگ تھی اس میں انڈین فرسٹ آرمڈ ڈویژن جو تھا وہ اس نے 4 میل کے فرنٹ کے اوپر، اس کا جو پھیلاؤ تھا وہ 4 میل تھا۔ اس کے مخالف پاکستان کا 24 بریگیڈ تھا جس کی ایک ہی یونٹ تھی 25 کیولری، اور 24 بریگیڈ کے جو کمانڈر تھے عبدالعلی ملک، ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے، تو انہوں نے صرف پاکستانی آرمی کے سرکاری جو تاریخ ہے شوکت رضا نے لکھی ہے، جنرل شوکت رضا نے تحریر کی ہے سرکاری تاریخ پاکستان آرمی کی 65 وار میں، تو عبدالعلی ملک نے 25 کیولری کے کماندار کرنل نثار جو پٹیالہ کے پٹھان تھے ان کو کہا کہ نثار کچھ کرو، یعنی ساری کارروائی نثار نے کی۔ پاکستان کا جو 24 بریگیڈ تھا جو اس علاقے کا دفاع کر رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اور نثار نے بھی کبھی جنگ میں تو ٹینک کمانڈ نہیں کیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں پٹیالہ لانسر میں وہ تھے، یمن میں ان کی پوسٹنگ رہی، لیکن پٹیالہ لانسر کا ٹینکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب یہ خصوصیت ہے کو ڈی اوئے، یعنی کلوزوٹس نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسے حالات میں ایک زبردست فیصلہ کرنا جب معلومات بالکل ناپید ہوں، کچھ معلوم نہ ہو کیا ہو رہا ہے، اس صورت میں بالکل اندھیرا ہے، آپ سمجھ لیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کے اندر کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کے مطابق آپ فیصلہ جو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کو ڈی اوئے۔
اب نثار نے اپنی یونٹ 25 کیولری کے 2 اسکواڈنوں کو 5 میل کے فرنٹ کے اوپر لگا دیا، جو تمام اصول رسالے کے آرمڈ کور کے ٹینکوں کے پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں، یہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ نثار نے اپنی یونٹ کو 25 کیولری کے 2 اسکواڈنوں کو 5 میل کے فرنٹ پر لگا دیا، اور جو ہندوستان کا آپ دیکھیں آرمڈ ڈویژن آ رہا تھا جس میں 3 یونٹیں تھیں، 16 کیولری، 17 ہارس اور 4 ہارس، اور نثار اپنی ایک ریجمنٹ، تنہا ریجمنٹ 25 کیولری کے 2 اسکواڈنوں کو 5 میل کے فرنٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہندوستان کا جو کمانڈر ہے وہ اتنا با حوصلہ نہیں ہے، اس کا نام راجندر سنگھ اسپیرو تھا، اور اس کا جو بریگیڈ کمانڈر تھا وہ ایک انتہائی کمزور دل اور بہت ہی کم حوصلہ آدمی تھا جس کا نام کھیم کرن سنگھ تھا۔ تو جب نثار نے اپنی یونٹ کے 2 اسکواڈن 5 میل کی فرنٹ پہ لگا دیے، تو یہ 3 آرمڈ ریجمنٹس جو نثار سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں، آپ سوچیں کہ نثار نے 28 ٹینک لگائے، اور یہ جو ٹینک تھے یہ تقریباً 130 ٹینک تھے، لیکن کیونکہ نثار نے دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور تمام اصولوں کو چھوڑ کر ایک بالکل اس نے ایسی ان کنونشنل اور ایسی زبردست طریقے سے اپنی یونٹ کو لگایا 5 میل کے فرنٹ پہ کہ کھیم کرن صاحب گھبرا گئے، جو انڈیا کا 1 آرمڈ بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے، جو 1 آرمڈ ڈویژن کا حصہ تھا۔ اور یہاں پر کہانی ختم ہو گئی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ نثار کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے آگے آرمڈ ڈویژن ہے، شاید اگر ایسا پتہ ہوتا تو وہ گھبرا بھی جاتا، لیکن بہرحال یہ تو مفروضات ہیں۔ نثار نے اپنی یونٹ کے 2 اسکواڈنوں کو 5 میل کے فرنٹ پہ لگا کے انڈیا کے 1 آرمڈ ڈویژن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انڈیا کا 1 آرمڈ بریگیڈ یعنی 1 آرمڈ ڈویژن سب اسپیڈ جو چوک تھا 2 بجے وہاں وڈرا کر جاتا ہے، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے سامنے پورا پاکستان کا آرمڈ ڈویژن ہے، حالانکہ اس کے سامنے صرف ایک آرمڈ ریجمنٹ تھی، ایک یونٹ تھی چھوٹی سی۔ یہ آپ دیکھیں 3 انڈیا کی یونٹیں جو ہیں ان کو نثار نے اپنے دلیرانہ فیصلے پر، جو تمام تھیوری اور تمام کتابوں کے خلاف تھا، یعنی 5 میل کے اوپر اس نے 3 اسکواڈن لگا دیے، بعد میں تیسرا بھی آ گیا تھا، اور اس نے مکمل شکست دی انڈیا کے 1 آرمڈ ڈویژن کو۔ تو یہ مثالیں ہیں کلاوزوٹس کی، یہ مطلب آدمی اگر مطالعہ کرے تو پتہ لگتا ہے بندے کو۔ اگلے چیپٹر میں جو جنگی قابلیت ہے، ملٹری جینیس اور کمانڈ کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے ایک اور پوڈ کاسٹ میں۔